ہر مقام پر، فرش زمین سے عرش کی حد تمام تک لکھا ہوا ہے نام علی ہر مقام پر۔ انہی مصروں کے ساتھ گزارش خرم بھائی سے کہ وہ حدیث قصہ سے اس مجلس کا نورانی آغاز کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم من الصلوات یا قرۃ عینی صلوات یا قرۃ عینی وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك قلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله۔ منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، عیب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، عیب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے۔ درود بیٹا مزرعہ کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، عیب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، عیب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، چیرتے ہیں کلائے اژدر کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں کلائے اژدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے،
عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا. کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا. خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے. خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. اے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. ایک درود بھیجا حضرت. کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا. خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے. مصائب کے والے چند شعر. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. کہہ کے روتی تھی سکینہ دیکھ کر سوئے فلک. کہہ کے روتی تھی سکینہ دیکھ کر سوئے فلک. تازیان اور میرے بیمار بھائی کے لیے. تازیان اور میرے بیمار بھائی کے لیے. کہہ کے روتی تھی سکینہ دیکھ کر سوئے فلک. تازیان اور میرے بیمار بھائی کے لیے. تازیان اور میرے بیمار بھائی کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. سفر امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے کیونکہ رجب کا مہینہ 28 رجب و تاریخ جب مولا جو ہے مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے، اسی مناسبت سے مرثی کے 2-3 بند پیش کرنے جا رہا ہوں. درود بھیجنا ہے حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بدیدہ پرنم نکلے، خویش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، ہائے رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھیے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، ہائے رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کیا آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، عرض کیا آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، ہائے یہ مکہ ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، آخری من، ہائے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفات میں اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، ہائے شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، گھر سے جب بہر سفر، جب نام نبی لکھا ہے، دل کے اوراق پہ جب نام نبی لکھا ہے، زندگی کے سبھی گوشوں میں علی لکھا ہے، زندگی کے سبھی گوشوں میں علی لکھا ہے، علم کا شہر نبی ہیں تو علی دروازہ، علم کا شہر نبی ہیں تو علی دروازہ، لکھنے والے نے بالفاظ جلی لکھا ہے، لکھنے والے نے بالفاظ جلی لکھا ہے، یہ تو ثابت کیا معراج نبی نے تنویر، مقتدر سماعت فرما حضرات، یہ تو ثابت کیا معراج نبی نے تنویر، حد جبریل سے آگے بھی علی لکھا ہے۔ اس مجلس کا آغاز مرحوم شاکر رضا صاحب کے فرزند خرم بھائی نے حدیث قصہ سے کیا، اس کے بعد برادر عزیز تقی عباس صاحب نے سوسخانی کی، ابھی چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے، آئیے حضرات
ہمارے بیچ سے ایک بیرونی مہمان حیدر رضا لکھنوی صاحب ہیں. ان 4 مصروں سے مرحوم کے حوالے سے ہی 4 مصرے کہے تھے میں نے. سماعت فرمائیں کہ سبتے پیمبر کے ماتمدار تھے شاکر رضا. سبتے پیمبر کے ماتمدار تھے شاکر رضا. حضرت شبیر کے غمخوار تھے شاکر رضا. کہ سبتے پیمبر کے ماتمدار تھے شاکر رضا. حضرت شبیر کے غمخوار تھے شاکر رضا. اور زائر کرب و بلا تھے یہ شرف بھی تھا نصیب. زائر کرب و بلا تھے یہ شرف بھی تھا نصیب. کربلا کے عشق میں سرشار تھے شاکر رضا. کربلا کے عشق میں سرشار تھے شاکر رضا. آئیے حضرات بس مختصراً چند اشعار عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں اور پتہ ہے کہ مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر. مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر. غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے. مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر. غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے. اور زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر حیدر. زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر حیدر. پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے. پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے. 4 میں سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس کے بعد ایک سلام کی کسی بھی ایک سلام کی چند شعر عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ فخر موسیٰ کی ثنا گر طور کے جلوے میں ہے. فخر موسیٰ کی ثنا گر طور کے جلوے میں ہے. یہ زبور مدح زہرا بھی اسی حلقے میں ہے. یہ زبور مدح زہرا بھی اسی حلقے میں ہے. اور کس ستارے کو کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ. کس ستارے کو کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ. فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے. فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے. فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے. بس یہی سامنے سلام نکل آیا. اسی کے شعر چند عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات اور بھیج دیں آپ. مطلب عرض کر رہا ہوں کہ اذاں کے فرش کو اشک غم شے سے سجا دیں گے. اذاں کے فرش کو اشک غم شے سے سجا دیں گے. جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے. جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے. اب ملاحظہ فرمائیے بھائی مطلب کہ علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے. علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے. وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے. وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے. اور جہاں اہل ازاں عباس کا پرچم سجا دیں گے. جہاں اہل ازاں عباس کا پرچم سجا دیں گے. اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے. اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے. دیکھیں کسی شاعر کا ایک شعر ہے, اس سے خیال پیدا کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا کی بات کیا آواز کا رستہ نہیں ہوگا. ہوا کی بات کیا آواز کا رستہ نہیں ہوگا. نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے. نشاں تلوار سے عباس جو رن میں بنا دیں گے. اور عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں. عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں.
یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے، اور لحد میں اپنی پہنچے گا، لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے، جو آنکھیں منتظر ہیں انتقام خون سرور کی، اگر وہ سو بھی جائیں تو امام ان کو جگا دیں گے۔ رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی، رکا ہے روضہ عباس میں یہ سوچ کر پانی، میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے، میرے مولا میرا قد حوض کوثر سے بڑھا دیں گے، عزا کے فرش کو اشک ہمیشہ سے سجا دیں گے، جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، صلوات بھیج دو برادران ایمانی، ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت، عزادار امام مظلوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مجھ کجمج بیان کو یہ شرف میسر ہوا کہ میں ذکر کی سعادت حاصل کروں۔ میں نے قرآن حکیم کا سورہ نشان 87 سورہ اعلیٰ، اس کی 14ویں اور 15ویں 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے ذیل میں آپ حضرات کے روبرو کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں میں کامیابی کے اصول بتائے ہیں۔
اس لیے کہ ہم اور آپ اور سب کا مطمع نظر کامیابی ہے. کوئی دنیا میں ناکامی نہیں چاہتا، سب کامیابی چاہتے ہیں. آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور جو جس کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں وہ کامیابی چاہتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے کامیاب ڈاکٹر بنے. کوئی انجینئر ہے تو وہ چاہتا ہے کامیاب انجینئر بنے. کوئی کاروباری ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کامیاب کاروباری بنے. کوئی شاعر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کامیاب شاعر. کوئی خطیب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کامیاب خطیب. تو سب کے میدان الگ الگ ہو سکتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے، کامیابی. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم ناکام ہو کے جینا نہیں چاہتے، ہم کامیاب ہو کے جینا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور جو ہمارا خالق ہے وہ ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے. تو وہ جب طے کرے گا کامیابی تو ہمارے لیے ہر اعتبار سے کامیابی ہوگی. اب زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے حصول کے نہج الگ الگ ہیں، لیکن اللہ نے ایک کامن فارمولہ دے دیا. ارشاد ہوا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب ایک اصول دے دیا کہ کامیاب وہی ہے جس کا نفس پاک ہے. اگر نفس نجس ہے تو حاصل جو کچھ بھی کر لیجئے کامیاب نہیں. کچھ بھی حاصل کر لیے کامیاب نہیں ہے، ناکام. نفس اگر پاک ہے تو کامیابی کے راستے اپنے آپ کھل جاتے ہیں. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، یہ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز سے پہلے ذکر کی بات ہے. ذکر. اب جب قرآن کی آیتیں ہیں تو کم سے کم مسلمانوں کو تو ان آیات پر یقین کامل ہونا چاہیے. صرف ایک سوال ہے پورے عالم اسلام سے کہ ذکر کے حوالے سے کیا بندوبست ہے. ذکر کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنا ہوگا. بس ہم پر حسین ابن علی کا یہی ایک بڑا احسان ہے کہ ایک ذکر کی مجلس عطا کر کے ہم کو ذکر کے موقع دیے گئے قدم قدم پہ. بہرحال موضوع یہی ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. نفس پاک ہے تو کامیابی ہے، نفس نجس ہے تو ناکامی ہے. اب ذرا سی ہم اس بات پہ غور کر لیں اور گفتگو آگے بڑھ جائے کہ کامیابی کے لیے طہارت نفس ضروری ہے. بے شک طہارت نفس. اب یہ جو طہارت نفس ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف اس موضوع پہ غور کیا جائے کہ طہارت نفس کیسے ممکن. تو پھر اللہ سے پوچھیے کہ نفس پاک کیسے ہو.
بھئی ہم سب کو نفس عطا کیا ہے، پاک کیسے کریں؟ تو پھر اس نے آواز دی، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ اسی نے امین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے، اس رسول کی ڈیوٹی بتائی۔ کیا ڈیوٹی؟ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، کتاب و حکمت کا۔ ایک سیکوینس ہے، آیتوں کی تلاوت پہلا کام ہے۔ آیتوں کی تلاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس پاک ہوتے ہیں۔ جب نفس پاک ہوتا جاتے ہیں تو اس لائق ہوتے ہیں کہ انہیں علم و حکمت سے آشنا کیا جائے۔ ہماری جو دنیا ہے اور ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں علم کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، اور بے شک علم کامیابی کی منزلوں تک لے جاتا ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ مگر قرآن نے علم سے پہلے طہارت کی بات کی ہے۔ اس بات کو ذرا سی محسوس کیجئے کہ علم سے پہلے طہارت کی بات کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ظرف میں علم ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ظرف نجس ہے اور خبیث ہے تو علم آ بھی جائے تو فائدہ مند نہیں۔ اگر خبیث نفسوں کے پاس علم آئے گا تو فائدہ کرنے کے بجائے نقصان پہنچائے گا، ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی اس دنیا میں اور اس سماج میں جس میں ہم جی رہے ہیں، علم کو ہم دو حیثیتوں سے پہچانتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں علم دین، اور کبھی ہم کہتے ہیں علم دنیا۔ یہ تقسیم ہماری ہے، ورنہ علم بس علم ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں، علم بس علم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ موضوع علم نہیں ہے، لیکن عرض کرنا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ دین کا علم اور دنیا کا علم، دو علم مان لیں۔ علم دین کیا ہے کہ بچہ مدرسے جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے تفسیر پڑھنے لگا، حدیث پڑھنے لگا، فقہ پڑھنے لگا، اصول فقہ پڑھنے لگا۔ ہم نے کہا اس نے علم دین حاصل کیا۔ علم دنیا کیا ہے کہ وہ اسکول گیا، کالج گیا، گریجویٹ ہوا، پوسٹ گریجویٹ ہوا، پی ایچ ڈی کر لی، کسی یونیورسٹی تک چلا گیا، تو ہم نے کہا اس نے علم دنیا حاصل کیا۔ لیکن اس بات کو محترم مجمع ذہن میں رکھے کہ دنیا کا علم یا دین کا علم پاک نفسوں میں رہے گا تو فائدہ پہنچائے گا، نجس نفسوں کے پاس یہ علم آئے گا تو انسان کو ہلاک کرے گا، ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں کی ایک ایک مثال دیں گے، علم دین اور علم دنیا۔ علم دنیا میں جو سب سے بڑا نام آج کی ڈیٹ دنیاوی طور پر، جس کی علمی شخصیت کا لوہا پوری کائنات مان رہی ہے دنیاوی اعتبار پر، وہ نام ہے البرٹ آئنسٹائن کا۔ یہ جو البرٹ آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسی نے پہچنوائی، نور کو انرجی میں اور انرجی کو نور میں کیسے بدل دیا جائے، یہ فارمولہ اسی نے دیا، E=mc²۔ اور اسپیس اور ٹائم کی تھیوری پر سب سے زیادہ کام البرٹ آئنسٹائن نے کیا، دنیاوی طور پر عالم ہے۔ لیکن جب نفس نجس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جرمن میں رہتا ہے، ہٹلر سے ناراض ہوا، امریکہ کے پریسیڈنٹ کو لیٹر لکھا البرٹ آئنسٹائن نے
کہ آپ جیسے بڑے ملک کے پاس ضروری ہے کہ ایٹم بم ہو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں گے، آپ ایٹم بم بنائیے اور ہٹلر کا مزاج درست کیجئے. 1931 یا 32 میں یہ لیٹر گیا اور اس کے اسٹوڈنٹس گئے. 1939 میں دنیا کا پہلا ایٹم بم بن گیا. 1939 میں جو ایٹم بم بنا وہ 1945 میں جاپان پر گرا دیا گیا. 39 میں بنا تھا، 45 میں ایٹم بم یوز ہوا. بنوانے والے نے ہٹلر کے لیے بنوایا تھا، گرا جاپان پر. اور جب وہ ایٹم بم گرا تو دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں وجود ودن سیکنڈ، ایک لمحے میں لقمہ اجل بن گئے. موت کی آغوش میں سو گئے لاکھوں لوگ. اور اس ابتدائی ایٹم بم کا سلسلہ آج بھی اپنے اثرات کو باقی رکھے ہوئے. جہاں ایٹم بم گرا تھا فضا ایسی آلودہ ہوئی کہ اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے لولے لنگڑے پیدا ہوئے. یہ ایک ایٹم بم، یہ ایک ایٹم بم جس نے دنیا کو ہلاکت اور موت کے منظر دکھا دیے. کیا جاہل نے بنائے تھے؟ عام لوگ تھے، نہایت ذہین اور پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا. کیوں بنا دیا؟ نفس جب نجس ہو تو عالم اسی طرح دنیا کو برباد کر دیتا. یہ نفس کی نجاست تھی. اب غور فرمائیں کہ قدیس ہوا نفس. حالانکہ بعد میں آئنسٹائن کو جب ہوش آیا تو پوری دنیا میں اس نے دورے کیے، لوگوں کو روکا کہ یہ ہلاکت ہے، ادھر نہ جاؤ. مگر جو کام ہو گیا وہ آگے ہی بڑھتا رہا. آج کی دنیا، آج جو اسلحے، میزائلز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، جو کچھ ہے، یہ جو بن رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ جاہل لوگ نہیں بنا رہے ہیں. دنیا کے مانے ہوئے برین ہیں، صاحبان علم. مگر آج ہوتا کیا ہے کہ جو ریسرچر ریسرچ کرتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ کام ہو، یہ کام ہو. پیسے کون دیتے ہیں؟ کیپٹلسٹ، جو آج کی دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے. پوری دنیا پہ آج کیپٹلزم کا خونی پنجہ ہے جو عام انسانوں کے لہو کو چوس رہا ہے. آج کی دنیا کی یہ سچائی ہے. اب یہ جو کیپٹلسٹ یہ پیسے دیتے ہیں ریسرچ کرنے والے کو، دیکھو اس پر کام کرو، اس پر کام کرو. بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو دوائیں بناتی ہیں، وہ کمپنیز دوا بنانے والوں پر اس حد تک قابو رکھتی ہیں کہ یہ بنے اور یہ نہ بنے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو دماغ ایٹم بم بنا لے، میزائل بنا لے، وہ کینسر کی دوا نہ بنا پائے؟ اب غور کیجئے، شوگر مرض بھی نہیں، ڈس آرڈر کہا گیا، علاج نہیں. صرف علاج نہیں، کام نہیں ہو رہا. اگر شوگر کا علاج آ جائے تو یہ جو کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے دوا کے نام پر، صبح ایک گولی کھاؤ شام ایک گولی کھاؤ، اس بزنس کا کیا ہوگا؟ تو اپنے مالی مفاد کے لیے چاہے اکٹھا انسانیت کا قتل کرنا پڑے یا دھیرے دھیرے انسانیت کو مارنا پڑے، یہ کام عالموں کی طرف سے ہوتا ہے، جاہلوں کی طرف سے نہیں. عالم یہ کام کیوں کرتا ہے جبکہ علم کا اتنا مرتبہ ہے؟ صرف اس لیے کہ نفس نجس ہوتا ہے تو اس کا علم نقصان دہ بن جاتا ہے. نفس نجس ہے تو علم نقصان دہ ہے. جو دنیا میں ہے وہی دین میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے عالم کچھ بہت الگ سے ہیں.
کچھ بڑے مقدس ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے نام حاصل کرتے ہیں، محقق ہیں، مفکر ہیں، مفسر ہیں، مفتی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر دے کیا رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ مذہب کے نام پر، مذہب کے نام پر جو قتل و خون ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ مذہبی ملاؤں کی دین ہے۔ معاف کیجیے گا، میں ان کو علماء کہنا بھی نہیں پسند کرتا جو صحیح دین نہ سکھا سکے، اس لیے میں نے ملا کا لفظ منتخب کیا کہ یہ مذہبی ملاؤں کی دین ہے۔ یہ چاہے اسلام میں ہو، یہ چاہے ہندوازم میں ہو، یہ چاہے کرسچینٹی میں ہو، یہ چاہے جیوزم میں ہو، مذہبی نفرتیں ملاؤں کے گھر سے برآمد ہوتی ہیں، انسانوں کو ان کے خون میں نہلا دیتی ہیں۔ یہ ملا یہ اب غور کیجئے کہ القاعدہ سے لے کر داعش تک کی جو تنظیمیں ہیں، کیا ان کو رامپور کے رکشے والے چلا رہے ہیں؟ منڈی کے کبڑیے چلا رہے ہیں؟ نہیں، مفکر اسلام ہیں، مفتی اعظم ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں بم باندھ کے کود جاؤ، 70 حوریں ملیں گی۔ ایک شیعہ مار دیا تو جنت تو واجب ہو گئی۔ یہ فتوے ہیں، ریٹن میں۔ اب فرمائیں، یہ فتوے جاہل نہیں دے رہے، علم دین حاصل کرنے والے ملا یہ فتوے دے رہے ہیں۔ کیوں ایسے فتوے آ رہے ہیں؟ دین کا علم تو حاصل کیا مگر نفس نہ پاک کر سکے۔ یاد رکھیے کہ جب نفس نجس ہوتا ہے، جب نفس نجس ہوتا ہے تو عالم نہیں، علم تو آ جائے گا، کام نہیں آتا علم۔ عالم جب نفس نجس ہوگا تو عالم قوم کو دیدار نہیں بنا پائے گا۔ جب نفس نجس ہوتا ہے تو عالم قوم کو دیدار بنانے کے بجائے دہشت گرد بنا دیتا۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے۔ اب اگر اس تمہیدی گفتگو سے کچھ میری بات واضح ہو گئی ہو تو میں عرض کروں کہ نفس نجس کیوں رہ گیا، طہارت نفس کیوں نہ حاصل ہوئی، جبکہ قرآن نے بہت زور دیا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ نفس کو پاک کرنا ہے تو میرے رسول کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منبع طہارت، مرکز طہارت، طہارت کا ملجا و ماوا ذات پیغمبر اکرم۔ اب اگر ہمیں طہارت چاہیے تو ہمیں در رسول پر آنا ہوگا۔ ایک تھوڑا سا اور ہم آپ حضرات کے اذہان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضور تو سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، حضور چلے گئے، انسان صبح قیامت تک آئیں گے، تو میرے معبود حضور کے بعد ہمارے نفسوں کو کون پاک کرے گا؟ تو اللہ کہے گا کہ دیکھا نہیں، میں نے طہارتوں کا خیمہ لگایا، پنجتن کو بلایا اور پہچنوا دیا کہ یہی اصحاب مطہرون ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو زیر کسا آ گئے یہ کون ہیں؟ یہ اصحاب مطہرون، ان کی طہارت کا اعلان کر دیا۔ دولت چاہیے کہیں چلے جانا، حکومت چاہیے کہیں چلے جانا، اقتدار چاہیے کہیں چلے جانا، شہرت چاہیے کہیں چلے جانا، لیکن طہارت چاہیے ہو تو در اہل بیت پہ آ جانا۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو جو اپنے علم کو بلکہ جو اپنے کاسہ علم کو لے کر در اہل بیت تک آ گیا، نفس بھی پاک ہو گیا، علم بھی مل گیا، نفس بھی پاک ہو گیا، علم بھی مل گیا۔ اس لیے کہ آل محمد نفوس کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔
ताहिर नहीं है, कुरान ने इनको मुतहर कहा, मुतहर कहा। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चे समझ लें कि दो लफ्ज़ें हैं, ताहिर और मुतहर। ताहिर अलग चीज़ है, मुतहर अलग चीज़ है। ताहिर, हर पाक चीज़ को ताहिर कहा जाएगा, मगर हर पाक चीज़ मुतहर नहीं। ताहिर पाक है, मुतहर उसे कहते हैं कि जो खुद तो पाक हो, जो उसके साथ आ जाए वो भी पाक हो जाए, मुतहर उसे कहते हैं। आप देखें कि तौज़ीउल मसाइल, तोहफतुल अवाम हर घर में होता है। बाब इबादत से पहले बाब तहारत है। ये बाब तहारत पहले क्यों? का नहीं, अल्लाह के हुजूर ताहिर होकर जाना, बड़ा जोर है तहारत पर। अभी आप हजरात नमाज पढ़ेंगे तो वुजू करेंगे, पाक तो सब हैं, पाक इसलिए कि फर्श अज़ा पे बैठे हैं, नहा धो के आए हैं, पाक हैं। लेकिन अब मस्जिद में गए तो वजू भी कर रहे, परवरदिगार पाक है, क्या ज़रूरत है वजू? नहीं, मेरी बारगाह में आ रहे एक्स्ट्रा तहारत के साथ, पाक हो फिर भी वजू करो। तो आप ज़रा गौर माएँ कि ये तहारत है, और ये जो वजू या गुस्ल है ये क्या है? ये मादी तहारत है, ये जिस्म को पाक करने वाली बात है। तो जब जिस्म की तहारत का इतना ख्याल है तो फिर रूह और नफ्स की तहारत को कैसे छोड़ दिया था? भाई जब जिस्म के पाक रखने का हुक्म है तो जिस्म तो मिट जाने वाला, रूह का पाक होना उससे ज्यादा जरूरी है कि नहीं? अब ये जो जिस्म है इसकी पाकीज़गी के लिए पूरा बाब तहारत है। नजासतें क्या हैं ये बताया गया, तहारत क्या है ये समझाया गया, फिर मुतहरात बताए गए। 12 या 14 मुतहरात, वो चीजें जो तहारत अता करती। इन मुतहरात में तहारत का सबसे बड़ा सोर्स पानी है। पानी हमें पाक करता है, आपको पाक करता है। पानी है, पानी न मयस्सर हो तो मिट्टी है, मिट्टी भी पाक करेगी। धूप निकल आए तो धूप भी पाक करेगी। ये सब मुतहरात, खुद तो पाक हैं, दूसरों को भी पाक करें। हमारे पास जो अल्लाह ने सबसे बड़ा तहारत का वसीला करार दिया वो पानी को करार दिया, ये मुतहर है। दरख्त की पत्ती ताहिर है, लकड़ी ताहिर, इतनी ताहिर है कि लकड़ी की जगह पे आप सजदा कर लें, पाक। लेकिन हाथ नजिस हो जाए तो ये लकड़ी, ये पत्ती आपके हाथ को पाक नहीं करेगी, आपके हाथ को पानी पाक करेगी। तो पानी मुतहर है। जैसे मादी दुनिया में जिस्म को पाक करने के लिए पानी है, वैसे ही नफ्सो, रूहो, दिलो, ज़मीर को पाक करने के लिए अहले बैत है। बेशक बेशक। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और मैं कि ये अहले बैत क्या था, ये पाक करते हैं, ये पाक करते हैं, ये मुतहर। अब ये जो पानी है इसके 3 किस्में शरीयत ने बताई। आबे कलील, ये मतलब तो फतुल-अवाम और तौज़ी में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। आबे कसीर, तीसरी किस्म है आबे बहर। कलील कम, कम पानी, कसीर ज्यादा पानी, आबे बहर दरिया का पानी। अब ये जो कलील है
اس کا ایک پیمانہ بنایا گیا کہ ایک کر سے کم قلیل ہے، ایک کر سے زیادہ کثیر ہے۔ کر 3.5 بالش لمبا، چوڑا اور گہرا کوئی برتن ہو اور وہ بھرا ہو تو یہ ایک کر، یہ ایک کر پانی کثیر کے حکم میں آتا ہے۔ اس سے کم ہو تو قلیل۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے کہ مسجد میں لوٹے رکھے رہتے ہیں، یہ لوٹے میں جو پانی ہے یہ آب قلیل ہے۔ مسجد میں حوض بنا ہے وضو کرنے کے لیے، اب تو نہیں ہوتا، پہلے مسجدوں میں حوض ہوا کرتے تھے۔ یہ جو حوض ہے یہ آب کثیر ہے، اور باقی آب بحر دریا کا پانی۔ یہ 3 طرح کے پانی طہارت عطا کرتے ہیں، مگر فرق ہے تینوں۔ آب قلیل بھی پاک کرتا ہے، آب کثیر بھی پاک کرتا ہے، اور دریا کا پانی بھی پاک کرتا ہے۔ آب قلیل پاک تو کرتا ہے مگر نجاست کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ آب کثیر بہت دیر میں نجاست کو قبول کرتا ہے۔ دریا کا بہتا پانی کبھی نجس نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ مثلا ہاتھ نجس تھا، جلدی میں تھے، آپ نے کہا لاؤ لوٹے میں ہاتھ ڈال دیں، تو یہ جو لوٹے میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ تو نجس رہا، لوٹے کا پانی بھی نجس ہو گیا۔ وہی نجس ہاتھ آپ نے حوض میں ڈال دیا تو آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا اور حوض کا پانی آب کثیر میں پاک ہے۔ اب ذرا سا آپ غور کریں کہ یہ جو حوض کا پانی ہے یہ کب تک پاک ہے؟ اگر اس میں گندگی ڈالی جاتی رہے اور اتنی غلاظت ہو جائے کہ اس پانی کی بو بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اب یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن دریا کا پانی کبھی نجس نہیں ہوتا، ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے مسئلہ بتایا یوں ہی تھوڑی بتایا، اب آپ اس کو، اس کے پیچھے کا نقطہ بھی تو محسوس کریں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم ہوں کہ آپ، ہماری مثال لوٹے کے پانی کی ہے۔ کوئی شک و شبہ لے کے آئے تو عشق اہل بیت کے صدقے میں ہم دور کر سکتے، لیکن کوئی بہت مضبوط سامنے والا ہو تو ہم بہک سکتے۔ بھئی اس نے زیادہ شک وارد کر دیے، ہم جواب ہی نہیں دے پائے تو ہم گمراہ بھی ہو سکتے۔ مگر جو ہمارے علماء ہیں وہ حوض کا پانی، وہ آسانی سے زیر نہیں ہوگا، مگر معصوم وہ بھی نہیں، بہک وہ بھی سکتے ہیں۔ اور بہکنے والے علماء کی بھی ایک تاریخ، بہک وہ بھی سکتے ہیں۔ تو ہم تو ہوئے لوٹے کا پانی، ہمارے علماء ہوئے حوض کا پانی، مگر جو اہل بیت اطہار ہیں دریا کا بہتا پانی۔ کیسا بھی شک ہو مطمئن کر کے بھیجیں گے۔ اب اور میں کہ یہ دریا کا پانی، یہ طہارت عطا کرتے ہیں نفس۔ بس آخری سوال اور میں مجلس کو مکمل کروں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اور آل رسول جب نفس پاک کرتے ہیں تو جو ان کے پاس آئے سب کیوں نہیں پاک ہوئے؟ بھئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی سب تو نہیں پاک ہوئے۔ آپ سامنے کی مثال نے ایک کلمہ، ایک فقرہ، ایک جملہ امام حسین کا حر کو نجاست سے نکال کے طہارتوں کے دریا تک لے آیا۔ ایک ہی جملہ تو ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی، جس سے ایک جملہ کہا وہ اتنا پاک ہو گیا۔ جس کے سامنے 7 خطبے دیے، 1 2 نہیں 7، وہ عمر سعد نجس کا نجس رہا۔ حر سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے لشکر میں آ گئے،
کچھ نہیں کہا. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. عمر سعد کو تو یہ آفر بھی دیا. عمر سعد مجھے قتل کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کیوں مول لینا چاہتا؟ کس کا سوال ہے؟ حسین ابن علی. اس قدر مستحکم سوال تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو قتل کر کے جہنم میں کیسے چلے گئے. اس نے کیا کہا؟ اس نے بے بسی کا اظہار کیا کہ فرزند رسول بتائیے, میرے پاس راستہ نہیں ہے, میں کیا کروں, میں جکڑ لیا گیا. تو امام حسین نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے آ کے لڑو, کہ بس تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر تم چلے گئے تو حسین تمہاری جنت کا ضامن ہو جائے گا. یہ کہا, پھر اس سے سر جھکا لیا کہ میں چلا جاؤں تو میرا کوفے میں گھر ہے, بیوی بچے, ابن زیاد اسے جلا دے گا. تو امام حسین نے کہا کہ اگر تیرا گھر جل گیا تو میں حسین ابن علی اس سے بہتر گھر تجھے دوں گا, اپنی یمن کی جائیداد میں سے تجھے دے دوں گا. اب تو ہر طرح کا ایشورنس ہو گیا, لڑنا بھی نہیں, جان بھی نہیں دینا, چپ چاپ وادی کربلا سے نکل جانا. جو کچھ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ہوگا اس کا کمپنسیشن دنیا میں بھی ملے گا, یعنی گھر امام حسین دے گا. مگر نہیں جا سکا. کیوں نہیں جا سکا؟ نفس, قباست, ہوس. اگلی بات اس نے کہی, مولا وہ رے کی حکومت. اب یہ جو رے کی حکومت ہے یہ رے کی حکومت نہیں, یہ نفس کی پیدا کی ہوئی ہوس ہے جو اسے جہنم کی طرف لیے جا رہی. تو امام نے اس کا بھی انجام بتا دیا. تیرے نصیب میں ملک رے کے گندم نہیں ہے. تو اس نے مذاق اڑایا کہ میں جو پہ کام چلا لوں. ہوا وہی جو میرے مولا نے کہا تھا, ہوا وہی. امام حسین کی شہادت کے بعد جب حالات بدلے تو یہی عمر سعد کوفے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا تھا. اور جب کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ وہ تمہاری رے کی حکومت, تو یہ کہتا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. گھاٹے کا احساس تو ہوا مگر گھاٹا ہو جانے کے بعد. کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ نقصان ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کر لو, ہلاک ہونے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کر لو. تو عزیزان اکرامی, کچھ پاک ہو گئے, کچھ نہیں پاک ہو. اس کی کیا وجہ ہے بھئی؟ جب ان کے اس میں آئے تو سب کو پاک ہونا چاہیے. زن فاحشہ زندان میں آئے تو عبادت گزار بن جائے. پاک ہو گئی کہ نہیں؟ آئی تھی امام پر الزام تراشی کرنے, نکلی تو تسبیح الہی پڑھتی, وہ پاک ہو گئی. اب وہ جمل پہ بیٹھ کے علی سے لڑنے آ گئی. دونوں عورتیں ہیں مگر دونوں کے کردار کتنے جدا جدا ہیں. ایک پاک ہو گئی, ایک نہیں پاک ہو پائی. کیوں؟ بس ایک مثال اور مجلس مکمل ہو گئی. دیکھیے, پاک وہی چیز ہوگی کہ جس میں پاکیزگی قبول کرنے کی صلاحیت ہے. ہر چیز نہیں پاک ہوگی, ہر چیز نہیں پاک. ہم آپ اگر نجاست طاری ہو جائے تو دریا میں ایک غوطہ لگا لیں, نکلے پاک ہو گئے. اب آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا پال لیا, پھر آپ کو خیال آیا کہ میں شیعہ, مولا کا چاہنے والا, حسین کا عزادار,
میرے گھر فرش عذاب اشتا ہے، یہ کتا نجس ہے، میں تو اسے پاک کروں گا، پاک کتا پالوں گا۔ اب آپ کتے کو پاک کرنے کے لیے دریا تک لے گئے، آپ ڈبو رہے ہیں کتے کو۔ ایک غوطہ پاک کرتا نا 1 کروڑ بار ڈبو کے نکالیے، جب وہ بدن کو جھٹکا دے گا تو آپ کے لباس پہ جو چھینٹیں آئیں گی وہ آپ کے لباس کو نجس کر دیں گے۔ تو لاکھ ڈبو یہ کتا نہیں پاک ہوتا۔ اچھا، کتے کو ڈبو دینے سے دریا نجس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کتا پاک نہیں ہو رہا ہے تو دریا ناپاک نہیں ہو رہا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیے کہ بزم پیغمبر میں جن کے نفس کتوں جیسے تھے زندگی بھر بیٹھے رہے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ پھر وہ پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی اپنی ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ نہیں پاک ہو سکتے کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ نفس پاکیزگی کو قبول کرے۔ جہاں صلاحیت ہوتی ہے وہاں مقدر بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پیدائشی معاملات انسان کو پاک نہیں ہونے دیتے، کبھی کبھی حسب و نسب کے معاملات انسان کو پاک نہیں ہونے دیتے۔ اور صرف یہیں تک محدود نہیں، صرف یہی نہیں کہ کوئی جائز طریقے سے دنیا میں نہیں آیا تو وہی ناپاک رہ جائے، یعنی اس کا نفس علی کی محبت نہ قبول کر سکے، نہیں۔ ایک معاملہ امام حسین نے سمجھایا، جب خطبہ دے رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ تم پر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو لیکن اگر مال حرام کھانے کی عادت آ گئی تو اس مال حرام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سے محبت اہل بیت گھٹتی جاتی ہے، ہوس دنیا غالب آتی جاتی ہے۔ تو طہارت نفس وہ بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی چیز ہے کہ جو آپ کو کامیاب بناتی ہے، اور نفس کی طہارت کا وسیلہ صرف محمد و آل محمد۔ جتنا دل میں اہل بیت کی محبت اترتی جاتی ہے اتنا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس ان کی محبت دل میں اتر جائے، اور جب ان کی محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے تو پھر پچھلی زندگی ورق سادہ ہو جاتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی کتنی مثالیں دی جائیں۔ نجاستوں کے سمندر میں کا ہو، حسین لب کوثر لے آئے۔ قباستوں کی دنیا میں رہتے تھے ظہیرین، حسین دائرہ ایمان میں لے آئے۔ آپ کہیں گے یہ لوگ مسلمان تھے، ذرا سا راستہ بدلا۔ آئیے ہم ایک ایسے کردار کا ذکر کریں کہ جہاں اسلام ہی نہیں، عیسائیت ہے۔ جناب وہب کلبی مسلمان ہی نہیں، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ سجدے ہیں، نہ عبادتیں۔ اسلام کتنے دن کا ہے؟ بس 1 مہینے کا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اس 1 مہینے کے اسلام کو حسین ابن علی نے اتنا گراں بنا دیا کہ وقت کے ائمہ نے وہب کو بھی سلام کیا کہ امام عصر کہے کہ پاک ہو تم اور پاک ہو گئی وہ زمین جہاں تمہارا خون بہ گیا۔ اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا؟ اس بلندی پر انصار حسینی ہیں کہ جہاں رسول انبیاء ما سبق رشک کی نظروں سے شہدائے کربلا کو دیکھ رہے، جس مرتبے پر یہ مرتبہ عشق حسین نے دی، پورے وجود کو طہارتیں عطا کر۔ مجلس مکمل ہو گئی، ایک مرغوب، ایک مقبول، ایک محب اہل بیت
ایک حسین کے عزادار کی مجلس. خدا شاکر بھائی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. زندگی شغل اعضاء میں گزری. جب جب میرا اورنگ آباد جانا ہوا تو بڑی قربت رہی ان سے، کیونکہ ان کا تعلق لکھنؤ سے بھی تھا اور میں لکھنؤ سے جاتا تھا تو بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے. جب پر سال نہیں ملاقات ہوئی میں گیا تو خرم میاں کو دیکھا، ان کو نہیں دیکھا تو میں یہی سمجھا کہ شاید علیل ہے، مگر جب میں نے اپنے میزبان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ کو پیارے ہو. بہرحال آج ان کی مجلس ہے. چونکہ وہ عزادار تھے تو ان کی روح کی تسکین اسی میں ہے. وہ بھی حسین کے چاہنے والے تھے. حسین کے انصار کا تذکرہ ہو جائے جن کی قربانیاں عدیم المثال ہیں، جن کو حسین نے عزتیں بخشی. زن گرامی، وہ جن کو نگاہ حسین نے چن لیا. سب تھوڑی آئے تھے، جو مدینے سے آئے تھے وہ خاندان کے لوگ تھے، جو کربلا میں اہل خاندان سے ہٹ کر جمع ہوئے الگ الگ موقعوں پہ. مکے سے جب امام حسین چلے تو 9 محرم تک لوگوں کا انتظار ہے. 9 محرم تک لوگ آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہب کلبی 1 مہینے کا اسلام، یہ کوفہ کے رہنے والے اور عیسائی ہیں. ان کی ماں کوفے سے ان کو لے کر نکلی، کوفے سے الگ عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہاں گئی شادی کر. ظاہر ہے کہ عیسائی ہے تو عیسائی میں شادی کرے گا نا، تو یہ عیسائیوں کے قبیلے میں پہنچی، اپنے بیٹے کی شادی کی. باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہب کے، ماں نے پالا ہے، شادی کی ہے. کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کی دلہن کو بیاہ کے لا رہی ہے. خوش و کرم یہ قافلہ کوفے کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں امام حسین کا قافلہ نظر آیا. اب ماں نے کہا کہ بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کوفہ جا رہا ہے. تو ماں نے کہا بیٹے سے کہ ہم اگر اس قافلے کے ساتھ ہو لیں تو حفاظت سے پہنچ جائیں گے. یہ بڑا قافلہ، ہم لوگ مختصر لوگ ہیں، راستے کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے، لوٹ پاٹ اور دیگر خطرات، ہم محفوظ ہو جائیں گے. میں کہوں گا مادر وہب صرف راستہ نہیں محفوظ ہوا، ایسی حفاظت ہو گئی کہ یہاں سے لے کر آخرت تک محفوظ. زن گرامی، یہ چھوٹا سا 3 آدمیوں کا قافلہ جس میں وہب ہیں، وہب کی زوجہ ہیں، وہب کی ماں ہیں، اس بڑے سے قافلے میں ضم ہو گیا. قافلہ چلتا رہا اور پھر جب پڑاؤ ڈالا تو خیمے لگائے گئے. جانور آرام کر لیں، مسافر آرام کر لیں. جب خیمے لگنے لگے تو وہب نے حسین کے خیموں سے الگ ہٹ کے اپنے خیمے لگائے. رات ہو گئی، خیمے لگ گئے، دسترخوان پر کھانا ہو رہا ہے. وہب سنجیدہ اور چپ ہیں. ان کی ماں بول رہی، اے بیٹا وہب، ایسے اچھے لوگ تو میں نے دیکھے ہی نہیں. بیٹا میں تو عورتوں میں رہی، اتنا اخلاق میں نے آج تک زندگی میں دیکھا ہی. ایک بی بی ہیں جن کو سب سیدہ زینب کہہ رہے ہیں،
وہ بیوی جب بات کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مہربان ماں اپنے بچوں سے مخاطب ہو۔ اب وہ بیوی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، وہب کی ماں، وہب چپ چاپ، پھر آخر میں وہب کی ماں نے کہا جی چاہتا ہے پوری زندگی ان کے ساتھ گزار دیں۔ اب وہب بولے اب ماں صبح ہم اس قافلے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چونکنے کی باری وہب کی مادر گرامی کی تھی، چونکی کیوں؟ کیا یہ اچھے لوگ نہیں؟ وہب نے کہا نہیں اماں، یہ شریف نہیں، یہ اشرف لوگ، عرب ان کی شرافت کی قسمیں کھاتے ہیں، ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں، پھر کیوں ساتھ چھوڑ دو گے؟ اماں ان کی شرافت ان کی دشمن بن گئی، میں دن بھر قافلے کے ساتھ رہا، دنیا ان کی دشمن، یہ جہاں جائیں گے مار ڈالے جائیں گے، اس لیے ہم ساتھ چھوڑ دیں۔ بس وہب کی ماں کی تیوریوں پہ بل آ گئے، بیٹا میں نے کیا یہی تعلیم دی؟ بیٹا شریف لوگوں کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اگر یہ مصیبت میں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ وہب نے کہا اماں میں تو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا، کہا نہیں جو سب کا حال ہے وہ ہمارا حال، اب ہم ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور در خیمہ پر آ کر یہ آہٹیں رک گئیں۔ ایک آواز آئی چچا وہب۔ وہب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر آئے تو کون تھا؟ شہزادہ علی اکبر۔ وہب نے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرے شہزادے آپ نے مجھے چچا کہا؟ جناب علی اکبر نے فرمایا کہ میرے بابا نے یہی حکم دیا تھا کہ آپ کو چچا کہہ کر آواز دو، آپ کو بلایا ہے بابا نے۔ جناب وہب جناب علی اکبر کے ساتھ حسین کی خدمت میں آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حسین ابن علی نے آواز دی وہب کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ سر جھکا کر وہب نے کہا کہ اب یہ زندگی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس ایک اشارہ دیا مسکرا کے امام حسین نے، وہب میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی تم ہمارے ساتھ رہو۔ بس وہب سمجھ گئے، آگے بڑھے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، بیعت کی، کلمہ پڑھا کہ آج سے جو دین آپ کا ہے وہی میرا۔ بس یہ وہب کا اسلام ہے، یہی وہب کی زوجہ کا اسلام ہے، یہی وہب کی مادر گرامی کا اسلام ہے۔ اب یہ کارواں حسین کے ساتھ ہے، اب جو مصیبتیں حسین کے کارواں پر ہیں ان سب مصیبتوں میں یہ بھی شامل۔ دوسری محرم کو کربلا پہنچنا، خیموں کا دریا پہ لگنا اور پھر دریا سے ہٹ جانا، وہب بھی ساتھ ساتھ ہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، حسین کی زندگی کی وہ آخری رات کہ جس رات بی بی زینب یہ کہہ رہی تھی کہ سحر نہ ہو کل اماں کا بھرا گھر اجڑ جائے، وہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور میں آپ نے سنا کہ ماؤں نے اپنے بچوں سے کہا کہ کل حسین پر اپنی جان قربان کر دینا، تو صرف بی بی زینب مولا محمد سے نہیں کہہ رہی تھی، وہب کی ماں نے وہب سے کہا کہ میرے لال اگر کل آقا حسین پر جان نہ قربان کی تو میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ اور وہب یہ کہہ رہے تھے کہ ماں کل جنگ کی اجازت تو ملنے دیجئے۔ رات ڈھل گئی، صبح ہو گئی اور نماز صبح کے ساتھ عمر سعد نے پہلا حملہ کروایا۔ پہلا حملہ 5000 سپاہی روانہ کر دیے کہ حسین کے لشکر کو تہوبالا کر دیا جائے۔ پہلی جنگ ہی جنگ مغلوبہ۔ اب یہ جو 5000 کے سپاہی ادھر سے چلے تو غازی کی حکمت عملی اور مولا عباس کے زیر نگرانی حسینی جابازوں نے ان سپاہیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ 5000 میں سے تاریخ میں لکھا کہ ایک بھی لوٹ کر ادھر نہ گئے۔
पूरे 5000 हुसैन के जाबाजों ने कत्ल कर डाले। 5000 वो तो मारे गए, मगर इधर भी 20 शहीद हो गए। लाखों में 5000 कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 72 में 20 कम हो जाए, बड़ा दुश्वार मरहला था। हुसैन अपने अंसार के लाशों पे बैठे हुए नौहा पढ़ रहे थे, वाह खिल्लता हो नासिरा, हाय मददगारों की कमी। रमी अब मुबारिस तलबी की जंग थी, एक जाता था एक आता था। जोहर का वक्त नहीं आने पाया था कि वहब कलबी को इजाज़त मिल गई, बस आप रो लिए। यही आंसू बेहतरीन इसाले सवाब है। मजलिस मुकम्मल हो गई। अब जब वहब को इजाज़त मिली तो वहब खैमे में अपनी माँ के पास आए। अम्मा, मौला ने इजाज़त दे दी, मैं जा रहा हूँ। अम्मा, जब मैं खून में डूब जाऊंगा तो तुम राजी होगी? अल्लाह अल्लाह, क्या माँ है करबला की। नहीं मेरे लाल वहब, जब तक तुम्हारा सर तन से जुदा ना हो जाएगा ये माँ नहीं राजी होगी। वहब, तुम जानते हो हुसैन ज़हरा के लाल, आज इन पर कुर्बान हो जाओ। रमी वहब ने माँ से कहा, माँ जो तुम चाहती हो वही होगा। अब वहब चलने लगे और जैसे ही दर खैमा पर पहुंचे तो उस जौजा ने दामन थाम लिया जो चंद दिन पहले आई, अभी ब्याह के आई। अब जब इसने दामन थाम लिया तो वहब की माँ को ये लगा कि शायद रोकना चाहती है। तो वहब की माँ ने कहा, बेटा ये तो अभी आई है, मैंने तो तुझे बचपन से पाला, मेरी तमन्ना ये है कि तू जान दे दे। तो वहब की जौजा को भी एहसास हुआ तो उसने कहा कि मैं इनको रोक नहीं रही, फिर क्यों दामन थामा, का बस जाने से पहले 2 वादे ले ले। तो वहब की जौजा ने जब ये कहा तो माँ ने कहा कि वहब तुम्हारी जौजा क्या वादे लेना चाहती है, सुन लो उसकी बात। तो जौजा ने कहा, यहाँ नहीं, आका हुसैन के पास चले। अब वहब अपनी जौजा को लेकर मौला हुसैन की खिदमत में आए, हाथ को जोड़कर खड़े हो गए, सर झुकाए हुए वहब की जौजा भी खड़ी है और वहब कह रहे, मेरे आका मेरे मौला, ये आपकी कनीज है, मेरी जौजा है, ये आपके सामने मुझसे कुछ वादे लेना चाहती है। इमाम गोया हुए, जौजा वहब क्या वादा है? तो अब जौजा वहब ने कहा, मौला वहब को एक वादा करना होगा। कैसा वादा? का जब जन्नत में जाए तो अकेले न जाए, मुझे भी ले ले। जवाब तो वहब को देना चाहिए था, लेकिन कब्ल इसके के वहब बोलते, मेरा करीम मौला बोला, जौजा वहब ये वादा हुसैन करता है, ये वादा हुसैन करता है कि तुम वहब के साथ जन्नत में जाओगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। दूसरा क्या वादा लेना है? कि मौला दूसरा वादा वहब से नहीं है, बस आपसे एक इजाज़त चाहिए, बस ये इजाज़त सुन ले। मजलिस मुकम्मल हो गई। का कैसी इजाज़त चाहिए? का मौला जब वहब शहीद हो जाए तो इतनी इजाज़त दे दिएगा कि मैं बीबी ज़ैनब के खैमे में आ जाऊँ। कब तुम्हें इजाज़त है, ये इजाज़त क्यों मांग रही हो? का मौला सब कत्ल हो जाएंगे, जब आज सब कत्ल हो जाएंगे तो खैमे लूटे जाएंगे, हमको असीर करने की कोशिश की जाएगी, हमारी चादरें छीनी जाएंगी, हमारा पर्दा उतारा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हम अली की बेटी के खैमे में, नबी की नवासी के खैमे में चले जाएंगे तो महफूज रहेंगे, इसलिए कि उस खैमे की तरफ कोई न देखेगा, वो रसूल ज़ाती का खैमा है। एक चीख हुसैन के गले से निकली, ज़ौजाए वहब सबसे पहले जो शोला बुलंद होगा वो मेरी ज़ैनब के खैमे से, सबसे पहले जो चादर छीनी जाएगी वो मेरी हमशीर के सर से चादर छीनी जाएगी। हाँ यही हुआ, जिन सरों को कभी सूरज ने नहीं देखा था, असर के बाद वही ज़ैनब फरियाद कर रही थी, नाना रसूल खुदा आपकी नवासी बेरिदा हो गई। अला लानतुल्लाहि वल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद शाकिर रज़ा मरहूम इब्न सैयद रज़ा हुसैन की रूह को इशारा।
فاتحہ مرحوم سید شاکر رضا ابن رضا حسین.